رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے، یعنی افطار کا شوق ہوتا کہ میں کسی کو افطار. اب تو خیر افطاریاں سیاسی ہو گئی، اب تو گاہک پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، پارٹیوں کی افطاری ہوتی ہے، اب تو سیاسی افطاری ہوتی ہے، اب تو ووٹ شوٹ پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، اور اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جناب وی آئی پیز کا ماحول. کریں، کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں. امیر سے امیر آدمی کی افطاری کرائیں، اچھے مقاصد کے لیے کرائیں تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن اس سارے میں غریبوں کو نہ بھول جائیں، جو اصل حقدار ہیں ان کا حق نہیں بھولیں. غرباء کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ باوقار طریقے سے افطار میں شریک ہو جائیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا. دوسروں کے دکھ بانٹنے تھے، اشکشوئی کرنی تھی، غریبوں کی مدد کرنی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے لیے کوشش کرنی تھی، مسافروں کے لیے کوشش کرنی تھی، مقروضوں کے لیے کوشش کرنی تھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان میں اپنے خرچے بڑے بڑھا لیتے. عید ایک جوڑے سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ساری عید جو ہے وہ کپڑے پسند کرنے میں سارا رمضان گزر جاتا ہے، سلوانے میں گزر جاتا ہے، نئے سے نئے ڈیزائن دیکھنے میں گزر جاتا ہے. عبادت کے دن ہیں اور ان سارے دنوں کو اس طرح کر کے ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو میرے عزیز، دوسروں کے کام آنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے جاتے کہ لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، رمضان سے پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا اور اتنے زیادہ اخراجات اضافی ہوں گے. تو تھوڑا تھوڑا ان اخراجات سے چیزوں کو بچا کر کے، یعنی حضور علیہ السلام نے سخاوت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے، اور 3 کا کھانا 4 لوگ کھا لیں، اور 4 کا 5 لوگ کھا لیں. تو اپنے اسی دسترخوان میں سے آپ کچھ نکال کے اس شہر مواسات کے اندر، اس غمخواری کے مہینے کے اندر آپ دوسروں کی اشکشوئی کریں. ماہ رمضان المبارک غریب پروری میں گزاریں. غور فرمائیں کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں. ہم نے بچپن میں مساجد میں بڑی بڑی افطاریاں دیکھی، اور واقعتاً مسافر لوگ آ جاتے تھے تو وہاں علاقے کے لوگ ہی، آج فلاں نے دیگ پکا رکھی ہے، فلاں نے چاول بنا رکھے ہیں، تو مسجدوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور مسجد میں افطار ہوتا تھا. اور اگر مسافر نہیں بھی ہوتے تھے تو اس محلے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو غرباء ہوتے تھے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور افطار کر لیتے. لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں سکڑ گئیں، چیزیں سمٹ گئیں. ہمارے اپنے معاملات اتنے انفرادی سے ہو گئے ہیں، ہر آدمی کی ایک مخصوص سی پسند ہے، مخصوص سی چیزیں وہ کھاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو جینا اور اپنے آپ کو رکھنا بہتر جانتا ہے. وہ اٹھ کر اپنی ذات سے اوپر سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا. میرے عزیز، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کیا حسین لفظ ہے حدیث میں. صحابہ فرماتے جب رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے، نبی پاک بانٹتے، دیتے، ہر ایک کو نوازتے. ہمارے ہاں لائنیں لگتی ہیں زکوٰۃ لینے والوں کی، اور جناب جو دینے والے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ 9 بجے ہی آ گئے، سونے بھی نہیں دیتے. اور پھر یہ کہ آپ وہ تو نہیں جو پہلے بھی آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ترتیب سے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں بھگا دوں گا سب کو، کچھ بھی نہیں ملے گا. سچ بتانا، جب اللہ نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں لگا کے دیا تھا. سچ بتانا، جب اس نے ہمیں دیا تھا تو یہ رویہ تھا. کسی درویش سے کسی نے کہا تھا میرا دل تو کرتا تھا اللہ کے رستے میں خیرات کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا. تو شیخ مسکرا پڑے تو کہا حضرت آپ کے مسکرانا بڑا معنی خیز ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمانے لگے پہلے تو بتا، جو جو اللہ نے تجھے دیا تیرا حق بنتا تھا؟ تو جب رب نے تجھے دے دیا ہے حالانکہ تو حقدار نہیں تھا تو پھر ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لیے پھرتا ہے. جس کی سمجھ آ گئی ہے تجھے غریب ہے تو دے اللہ کی رضا کے لیے. لیکن وہ رویوں کی تلخی، مزاج کی ترشروئی، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ بہت سارے غرباء اس مہینے میں دھندے بھی بنتے ہیں. آٹا خیرات میں لے کے دکانوں پہ بیچا بھی جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں.
لیکن میرے عزیز، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیا خیرات کرنی چھوڑ جائیں گے؟ ان رویوں کی بنیاد پر کیا آپ یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خوب دینا ہے۔ اس ماہ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے غمخاری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ خوب اللہ کے لیے ہمارا اسی جگہ دسترخوان لگتا ہے سحری اور افطاری کا۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، سڑک پہ جانے والے غریب رکشہ ڈرائیور آ جاتے، یہ یہاں کچھ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں، وہ آ جاتے تو ظاہر ہے ادارہ زیر تعمیر تھا، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چند لوگوں کے لیے دسترخوان لگتا طلباء کے لیے، تو وہ لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے، پھر وہ 50، پھر 60، پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے۔ تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں؟ تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا ہے؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا۔ پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو۔ یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیے، ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی، ہم نے تو ہر بانٹنے کو، ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا۔ خدا را یہ غمخاری کا مہینہ ہے، پلٹ کے دیکھنا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو جو چپ ہیں، جو بولتے نہیں، جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں، بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں، ہماری خیر ہے، میرا جوڑا ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گا، یہ فلانی شادی پہ لیا تھا، تو بچوں کا سوچ۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی۔ او بھائی، یہ فرق مٹانا پڑے گا۔ یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے، یہ ماہ نور و سرور آیا ہے، اس میں ارادہ کریں۔ اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی بے پناہ عظمتیں، اس کی شانیں، اس ماہ نور و سرور کی عظیم سعادت افروز گھڑیاں، یہ جب بھی آتی ہیں مسلمان کے حق میں اللہ کی رحمت کو لاتی ہیں۔ رمضان جب بھی آتا ہے اہل اسلام کے اوپر خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اس ماہ مبارک میں اپنے دل میں خاص نرمی، نیکی کا خاص جذبہ، اخوت، بھائی چارہ اور غم خاری کے خاص جذبات اپنے دل اور روح میں محسوس کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کی بہت زیادہ شان ہوتی ہے۔ کئی بار بھی ان باتوں کو سنیں اور 1000 بات بھی ان باتوں کو پڑھیں، 20 لوگوں کے مختلف انداز گفتگو سے بھی ان باتوں کو سنیں تو پھر بھی وہ شانیں ایسے لگتا ہے کہ نامکمل ہی رہ گئے۔ رمضان المبارک اتنی عظمت والا ماہ مبارک ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی جا بجا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے کچھ نام میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اس کا نام قرآن نے بیان کیا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ پھر اس ماہ مبارک کو کچھ ناموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا نام لیا تو ایک لفظ، ایک جملہ حضور نے یہ فرمایا کہ شہر عظیم، یہ حضور نے بیان فرمایا۔
فرمایا عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ، یعنی کسی کو کوئی شخص کہتا ہے یہ عظیم عالم دین ہے، یہ عظیم حافظ قرآن ہے، ایک بڑی تعداد تمہاری غلطیوں کی ایسی ہے جن کی اللہ سزا نہیں دیتا، کثیر غلطیاں ایسی ہیں جو معاف کر دیتا۔ تو ایک اس کی رحمت کا تقاضا یہ کہ بن مانگے دیتا ہے، ایک یہ کہ گناہ پر سزا نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ کہ دنیا میں رحمت کا نزول کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات ہیں رحمت کے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا، یہ مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے دنیا پہ نازل فرمایا، فرمایا اس ایک حصے کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی، باپ بچوں پر شفقت کرتا ہے، لوگ غرباء سے محبت کرتے ہیں، ایک حصہ رحمت دنیا میں نہ۔ اگلے لفظ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے 99 حصے رحمت کے محفوظ کیے ہیں، قیامت کے دن اپنے بندوں پر فرمائے گا، ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، جس کے سبب سے یہ جتنا کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات ہیں، یہ ایک حصہ ایک کرم کے سبب سے۔ درندے بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور دیکھیے کچھ جگہوں پہ ایسا نہیں ہے، مثلا ناگن اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، مچھلی اپنے بچوں کو پہچانتی بھی نہیں۔ تو یہ جو بعض جگہوں پہ ایسا سلسلہ رکھا گیا ہے، یہ باقی جگہوں پہ جو رحمت ہے اس کی نشاندہی ہو جائے، اس کے لیے رکھا گیا کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہیں یہ معاملہ نہیں بھی ہے، اور جہاں ہے وہاں اللہ کا فضل ہے تو ہے۔ آپ غور فرمائیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے والدین بھی ایسے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں اور ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، بحیثیت باپ ہونے کی بھی اس نے پرواہ ہی نہیں کی کبھی بچوں کی، اس کا اور ذوق ہے۔ تو یہ آپ کے دل میں جو بہت زیادہ پیار ہے بچوں کا، تو یہ سمجھ لیں اللہ نے خاص رحمت فرمائی ہوئی ہے، یہ اس نے خاص کرم کیا۔ پھر چوتھی بات رحمت الہی کے تعلق سے آپ اس کو سمجھ لیں، پرافٹ ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے، جس کاروبار میں نفع نہ ہو لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں، لمبا عرصہ تک لوگ وہ کاروبار نہیں کرتے جس کاروبار میں خسارہ ہو۔ ایک وقت تک اس کو دیکھا جاتا ہے، جب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو معاملہ جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بڑے سالوں کا چلتا ہوا بزنس بھی لوگ چلتا ہوا کرتے ہیں، کہتے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اپنی زندگی کو پلٹ کے دیکھیں کہ زندگی نفع میں ہے، پرافٹ میں ہے یا خسارے میں ہے۔ اللہ نے تو کہا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، خسارے میں۔ تو اللہ جب رحمت کرتا ہے نا، تو پھر یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ نفع میں ہو جاتی ہے۔ کس طرح؟ حضور فرماتے ہیں تم ایک گناہ کرتے ہو تو جب تک کرتے نہیں لکھا نہیں جاتا، اور کر لیتے ہو تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرتے ہو ابھی کی نہیں، وہ لکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا جب کر لیتے ہو تو پھر 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے۔ تمہاری زندگی خسارے میں ہوتی، تم محسوس کرتے کہ ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اس نے رحمت کی ہے، تمہاری زندگی کو نفع والی زندگی بنا دیا۔ قیامت کے دن ایک اللہ کا نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو رستے میں اسے کو روک کے کہے گا حضرت یاد ہے میں نے پانی پلایا تھا آپ کو، وہ یاد ہے نا میں نے وضو کرایا تھا، یا یاد ہے نا میں نے فلاں جگہ پہ فلاں آپ کی خدمت کی تھی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کرتا رہے آدمی۔ دیکھیں نا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو کوئی بہانہ بنانا چاہیے، دل ساڈا ہوندا ہے بہانہ بن جائے، پر بہانہ انج دا بنے کہ کوئی جیک لگے راتوں رات امیر ہوندا۔ شریعت بھی قائل ہے، پر شریعت کہتی ہے اس طرح کا رویہ کر کے کوئی بخشش کا بہانہ بن جائے، کوئی اس کی رحمت کا بہانہ بن جائے، کوئی ایسا سلسلہ بن جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایک ایسا کام کرے جس سے وہ کریم مہربانی کرے۔
تو میرے بھائی ہر نیکی کے حصول کی کوشش کی جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی کبھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے، یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا بہانہ بن۔ چھٹی بات، بعض اوقات انسان کی صرف سوچیں ہی اس کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہیں۔ لوگ اچھا بھی تو نہیں نہ سوچتے، گمان کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، لوگ سوچتے بھی بڑا خطرناک ہے۔ یہ جو سوچیں ہیں نا، اسلام کے اندر باقاعدہ گمان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تم نے بری سوچ سے، برے گمان سے بچنا ہے، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ سوچوں کو لوگ پابند نہیں کرتے، جو طبیعت میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہوتی، بلا وجہ منفی سوچتے اور نرا سوچتے نہیں، خالی گمان کو ہی وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، عمر بھر ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے، خالی گمان، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ یعنی ابا جی جو ہیں وہ مجھ سے انفرادی سلوک کرتے ہیں، باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے، یہ بس ایک دفعہ سوچ لیا پھر اس کو طے کر لیا، اور دلیل کوئی نہیں۔ یعنی والد صاحب نے جس اسکول میں بھائیوں کو داخل کرایا اس کو بھی اسی اسکول میں ہی ہے، انہوں نے جس جگہ جس مکان میں رکھا باقیوں کو ہے، اس کو بھی وہیں رکھا ہے، انہوں نے سارے رویے مشترکہ رکھے، لیکن اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ والا پیار نہیں جو باقیوں کے ساتھ، اور پھر اس کو طے کر لیا اور عمر گزار دی اسی بات پر۔ تو گمان کو ٹھیک رکھنا، سوچوں کو ٹھیک رکھنا، نظریات کو پاکیزہ رکھنا، ہمارا جو گمان ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ایک نہ سلسلہ چلتا ہے بدگمانی کا، بے یقینی کا، ٹوٹتی سوچوں کا، بکھرتے خیالات کا۔ وہ کہہ کے نا کہ ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی، تو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ سوچیں ٹھیک ہو جائیں نا، کبھی سوچیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المحجوب شریف کے اندر، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے، اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی۔ پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی، اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، معاذ اللہ۔ وہ بے نیاز ہے، ناراض ہو گیا، اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے، نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ بندہ بڑا انوکھا تھا، اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے۔ جب آ کے اس سے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے، تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے، یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا۔ اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے، پھر وہ رویا اور کہنے لگا اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے یہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں، تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں ہی اکیلا پورا ہوں، میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے۔ کبھی یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ اس نے عرض کی کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں سارے دوزخ میں پورا آ جاؤں، اللہ کا کوئی اور بندہ سزا نہ پائے۔ وہیں کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر، پھر سے وہی آئی، کہا اسے کہو میں راضی ہو گیا ہوں، اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کہہ دو میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور اسے کہہ دو قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سوچے تو ٹھیک ہوں، گمان تو ٹھیک ہو، ارادے تو ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، ہمارے زمانہ تیز لوگوں کا زمانہ، وہ بڑی زبردست قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور سارا کچھ چالاکی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے ہم سنتے تھے پرانے بزرگوں سے کہ لوگ اپنے دوسروں کو شیشے میں اتار لیتے ہیں، تو یہ جو ہمارا زمانہ ہے اب تو شیشہ نہیں، اب تو لوگ شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، چھوٹی سی شیشی میں اتار لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔